احمد گامدی صاحب کی اس بات کو سن کے حیران ہو جائیں گے کہ اپنے آپ کو کتنا یہ علمی اور اپنے آپ کو کتنا یہ سنجیدہ لوگ اپنے آپ کو باور کرواتے ہیں اور لیکن کتنی یہ خلاف حقیقت بات کرتے ہیں۔ اور وہ بات یہ کی ہے جاوید احمد گامدی صاحب نے، کہتے ہیں یہ جو صوفیہ کے مذاہب ہیں یہ اصل میں ہندوستان سے پروان چڑھے ہیں۔ صوفیہ کے مذاہب ہندوستان سے پروان چڑھے ہیں۔ اب یہ کتنی مضحک خیز بات ہے اور کتنی تاریخ کی کتابوں سے لا علمی اور بے شعوری کی بات ہے کہ ہم اگر ان کتابوں کو دیکھیں جو اصل ماخذ ہے تصوف کا، تو یقین جانیں وہ ساری کتابیں تقریباً عربی زبان میں ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں صوفیہ کی کتابوں کی۔ یہ کتاب ہے امام حارث المحاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی رسالۃ المسترشدین۔ یہ امام حارث محاسبی المتوفی 243 ہجری، امام بخاری مسلم رحمہ اللہ کے کتنے سال پہلے یہ وفات پا چکے تھے۔ یہ تصوف کی کتاب ہے امام حارث محاسبی رحمۃ اللہ کی جو انہوں نے تصوف پر لکھی ہے۔ اسی طرح آپ اور دیگر کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں۔ یہ کتاب ہے امام ابو بکر القلابازی کی التعارف لمذہب اہل تصوف۔ یہ امام قلابازی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے المتوفی 380 ہجری، یہ انہوں نے تصوف کے موضوع پر کتاب لکھی۔ اور یہ کتاب ہے ہلیۃ الاولیاء، امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ المتوفی 430 ہجری، انہوں نے صوفیہ کے اور اولیاء اللہ کے احوال زندگی اپنی اس بڑی ضخیم کتاب میں بیان کی، اولیاء اللہ کے حالات پر۔ اور تصوف کی یہ کتاب ہے ہلیۃ الاولیاء، یہ عربی زبان میں ہے۔ اس کے علاوہ امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ المتوفی 386 ہجری، ان کی ایک معروف زمانہ کتاب ہے قوت القلوب، وہ بھی عربی زبان میں ہے۔ رسالہ قشاریہ عربی زبان میں ہے۔ دیگر صوفیہ کی جو کتابیں ہیں وہ عربی زبان میں۔ یہ دیکھیں یہ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے صفات الصفوہ، یہ عربی زبان میں ہے۔ یہ حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے غنیۃ طالبین، یہ عربی زبان میں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، احیاء العلوم، دیگر صوفیہ کتابیں وہ ساری عربی زبان میں لکھی گئی ہیں۔ تو تصوف کا اصل ماخذ جو ہے وہ عربی سے ہے اور عربی کتابوں سے سارا لٹریچر جو ہے وہ آگے منتقل ہوا۔ اب یہ جو ہے غامدی صاحب کا یہ کہنا کہ تصوف جو ہے وہ ہندوستان میں پروان چڑھا ہے، اس کے جو مذاہب ہیں یہ بالکل بات حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ اور پھر غامدی صاحب نے یہاں تک بھی جو بات کی ہے کہ یہ جو تصوف ہے صوفیہ ہے یہ اصل پھر ایک مذہب کو یونان سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، یہ یونانیوں سے ہے، یہ فلاں سے ہے، یہ فلاں سے ہے۔ حالانکہ آپ کسی بھی صوفی کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں جو ہمارے ہاں مسترد صوفیہ گردانے جاتے ہیں تو ان کا تمسک کتاب اللہ، سنت رسول اور اجماع امت سے ہے۔ کوئی کتاب دنیا کی اٹھا کر دیکھ لیں صوفیہ کی، صوفیہ کا پہلا تمسک جو ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے ہے۔ یہ کشف المحجوب اٹھا کے دیکھ لیں۔ سیدنا علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اسی کتاب کشف المحجوب کے صفحہ 19 پر لکھتے ہیں کہ رکن شریعت، پہلا شریعت کا رکن کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، دوسرا شریعت کا رکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور شریعت کا تیسرا رکن امت کا اجماع ہے۔ اور سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کا پہلا جو چیپٹر اور باب ہے وہ رکھا اثبات العلم، علم کا ثابت کرنا۔ پھر علم کی فضیلت بیان کی، علم نافع کون سا ہوتا ہے، علم دار کون سا ہوتا ہے، اور علم جو ہے وہ کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے اور کس علم سے بچنا ضروری ہے، وہ ساری تقسیمات آپ نے کی ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک سرکار رضی اللہ عنہ کی کتاب غنیۃ طالبین، اس کا پہلا صفحہ کھول کے دیکھ لیں۔ پہلے صفحے پر انہوں نے دین اسلام کی تعریف کی ہے اور رغبت دی ہے دین اسلام کی، اور کہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ اور غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ دین صوفیہ یہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہے، اس کا رسول اللہ کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو بھائی اگر یہی بات غامدی صاحب صوفیہ کے بارے میں کہنے کا حق رکھتے ہیں تو پھر ہم بھی حق رکھتے ہیں کہ غامدی صاحب کا دین یعنی دین غامدی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو تشریحات و تعبیرات قرآن اور حدیث کی اور دینی اسلامی عقائد کی غامدی صاحب 1400 سال میں بعد کر رہے ہیں، یہ پوری اسلام کی تاریخ میں آپ کو یہ تشریحات عقیدہ حق والے لوگوں کی نہیں ملے گی۔
کبھی بھی حق والے عقیدہ والے لوگوں نے ایسی تشریحات کتاب و سنت کی اور عقائد اسلامیہ کی نہیں کی جو آج 1400 سال گزرنے کے بعد غامدی صاحب کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی حق رکھتے ہیں کہ ہم کہیں کہ دین غامدی کو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو صوفیہ کا تمسک کتاب اللہ سے ہے، سنت رسول سے ہے اور اجماع امت سے ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ جو بات قرآن کے خلاف ہو، احادیث متواترہ کے خلاف ہو، اصول دین کے خلاف ہو، وہ بات اگر حدیث کی کتاب میں بھی آ جائے ہم اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فقہ کی کتاب میں آ جائے ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جب صوفیہ کی کتابوں میں آئے گی تو اس کو کیسے مان لیں گے؟ ہمارا وہی کرائٹیریا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بات جو ہے اگر وہ قابل تعویل ہے، اس کی تعویل ہو سکتی ہے تو تعویل کریں گے، اور اگر اس کی تعویل نہیں ہو سکتی، تعویل کے سارے دروازے بند ہو جائیں، تو پھر ہم کسی صورت میں قرآن و حدیث اور اجماع امت کے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ صوفیہ کا منہج ہے، اور اس پر میں 20 حوالے بحمد تعالیٰ پیش کر سکتا ہوں۔ صوفیہ کے احوال اٹھا کے دیکھ لیں اور ان کے جو اقوال اٹھا کے دیکھ لیں۔ امام ذہبی نے سیر اعلام نبلاء میں، حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں، امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں، اور بہت ساری کئی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لو نظرتم الی رجل یرتفع فی الہوا، اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو